السلام علیکم، یہ سیف الرحمان اپنے چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے خیالات سے ہم استفادہ کر سکیں۔ بات کریں گے شہباز شریف کی مینجمنٹ کی۔ شہباز شریف بڑے اچھے مینیجر ہیں، کچھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ غلط و لام تصورات ہیں جس کے ساتھ میں بھی اپنی طرف سے ایک دو اور غلط و لام تصورات جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے انتظامی سائنس میں، ہمارے تھنک ٹینکس میں سرایت کر چکے ہیں، ہمارے پالیٹکس میں، ہماری سوسائٹی میں۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں مثلا شہباز شریف کے بارے میں جو جڑے ہوئے غلط و لام تصورات، یا ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جی مینجمنٹ شہباز کی، ووٹ نواز کا۔ اچھا آگے بڑھیں جی، پٹواری کا لکھا ہوا سپریم کورٹ نہیں رد کر سکتا، بھئی کیوں نہیں رد کر سکتا؟ اور ایک اور بات، جج ہوتا ہے چاہے وہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہو، جو خدا کا واسطہ ہے وہ بھائی یہ تکبرانہ سوچیں کیوں پٹواریوں کو، ججوں کو اور عہدے داروں کو دے رہے ہیں؟ اور یہ کس طرح کے سوال، یہ ہمارا جیسے ہم غلط العام تصورات کی، مجھے کوئی فیکٹری لگتی ہے کہیں پہ، جیسے افواہوں کی فیکٹری ہوتی ہے۔ لاہور میں کسی زمانے میں، یا اور شہروں میں بھی ہوگا، فیصل آباد بھی اس معاملے میں مشہور ہے، میرا مطلب ہے جگت بازی میں، یہ جگتیں لگانے میں، جگتیں مارنے میں، کہ کہتے ہیں جگتیں بنانے میں، کرنے میں، جو بھی کہہ لیں ان کو، پن میں۔ تو اس میں باقاعدہ لاہور کے 2-3-4 محلے تھے، کوئی ایسے علاقے تھے جہاں جگت تیار ہوتی تھی اور پھر آگے جا کے دوسرے محلے میں بھیجی جاتی تھی باضابطہ طور پہ، اس کے آگے ایک جوابی جگت بنتی تھی اور وہ اس سے بھی اعلیٰ ورفہ ہوتی تھی، پھر وہ اس کا کاؤنٹر ریئیکشن آتا تھا، آگے واپس آتی تھی والی بال کی طرح، پھر وہ آگے چل کے چلتا۔ مجھے لگتا ہے اب سوشل میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے کہ کچھ غلط العام تصورات لیے جاتے ہیں، جیسے اب ایک اور غلط العام تصور کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ مرغی نہ کھانا، مرغی کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کے اندر کرونا آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اتنے جید، اتنے ذہین ارسطو ٹائپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور یہ تھنک سائنٹسٹ میں کہوں گا، جو اتنی امیجینیشن، میں تو حیران ہوں یہ کہاں سے اتنی امیجینیشن آ گئی۔ بھئی اگر آپ شہباز شریف کے غلط العام تصور کی طرف آئیں تو شہباز شریف اگر مینجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں، منہ زور بیوروکریسی اور آپ کو غلط راہ پر ڈالنے والی جو بیوروکریسی ہے، آپ کو مس گائیڈ، مس لیڈ کرنے والی، ان سے اگر کام لے لیتے ہیں تو یہ تو لیڈرشپ آرٹ ہے۔ میں خود ایک سی ایس ایس آفیسر رہا ہوں، ہمیں سکھایا جاتا تھا انتظامی سائنس جو دنیا کے جدید ہیں کہ لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس، لوگوں سے کام لینے کا جو آرٹ ہے وہ لیڈرشپ ہے۔ تو پھر اور کون سے، یہ مینجمنٹ تو اچھی ہے۔ میرا خیال ہے دوسری مینجمنٹ کے بھی وہ ماہر ہیں، کیا بھلا کہ جس مینجمنٹ کے ذریعے، کہ جس جوڑ توڑ کے ذریعے، جن رابطوں کے ذریعے، جن کنیکٹیوٹی کے ذریعے، جس نیٹ ورکنگ کے ذریعے لوگوں کو، سیاستدانوں کو آشیرواد ملتا ہے اور وہ اقتدار کی مسند پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں گزشتہ یہ 6-7 دہائیوں سے۔ کبھی کبھی تو وہ آشیرواد دینے والے خود ہی آ جاتے تھے، لیکن باقی دور بھی ان کی آشیرواد سے ہی جو ہوتے ہیں اقتدار میں لوگ آتے رہے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں تو کہیں سلیکٹڈ ہی جاتا ہے انہیں، تو میرا خیال ہے وہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اندرون خانہ تو انہیں پتہ ہی ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں یا کیا ہیں۔ تو اس طرح جو ٹھیک ہے، نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کرشمہ ساز لیڈر ہیں، جو بھی ہے ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ لیکن یہ آپ بھول جائیں گے اگر نواز ایکٹیو سیاست میں نہیں آتے عدالت کے حکم کی وجہ سے، تو شہباز کو نواز کا ووٹ نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے یہ غلط العام تصور چھوڑ دیں، کیونکہ یوٹیوب میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس پہ بھی بحث کرے گا۔ اب آ جائیں دوسرا غلط العام تصور کہ پٹواری کا لکھا سپریم کورٹ کیوں نہیں ہوتا۔ میں خود دیکھا، میں نے سرکاری افسر، ہم خود اپنے ماتحت افسروں کا قانون کی روح سے کئی دفعہ لکھا ہوا ٹال دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی قانون یہ کہتا ہے۔ جب ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے اور قانون کی کتاب سامنے رکھتے تھے تو وہ گنجائش جب نکلتی تھی تو فیصلہ کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جج دیکھیں، ججز بہت قابل احترام ہیں، وہ منصف ہیں، اور منصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر سب سے پہلے منصف اٹھے گا اگلے جہان میں۔ تو لیکن منصف کو یہ تصور تو نہ دیں کہ بھائی آپ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہی، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک عدالت میں پیش تھا، وہ جج صاحب بڑے میرے لیے محترم تھے، پتہ نہیں زندہ ہے یا حیات ہیں یا نہیں ہیں،
تو تھوڑی دیر بعد عدالت میں ترتلی سی مچ گئی. ہم سارے لوگ جو تھے بجائے عدالت کے معاملات کو دیکھتے، جج صاحب آتے ہی سیخ پا تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو میرے سامنے پیش کرو. وہ ایک صاحب آئے، کوئی پولیس کے انسپیکٹر تھے یہ وہ. تو پتہ چلا کہ جج صاحب کو اس نے کہا کہ جناب ادھر سے نہ جائیں، ادھر ون وے ہے. عدالت ان کی سامنے تھی، وہ تھوڑا سا 10 قدم آگے جانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں؟ میں جج ہوں، میں تو صدر مملکت کو بلا سکتا ہوں. تو وہ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کے جج صاحب سے کہا کہ سر بات سنیں، کچھ ایسے بھی، بلکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے ایک جج کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ میں انہیں بلا سکتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں جناب، ہائی کورٹ کے جج جو سرونگ ہیں وہ عدالت آپ کے سامنے پیش ہونے سے مستثنا ہیں، آپ اہل کمیشن مقرر کر کے وہاں بھیج سکتے ہیں. تو پھر ان کو تھوڑا سا خیال ہے. تو یہ غلط العام تصورات خام خواہ پھونک دینے کے برابر ہیں. یہ نہ بھوکا چلاؤ لوگوں نو، نہ پاگل کرو. ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں، صاف ستھرے معاشرے کو تشکیل دیں تو آگے بڑھیں. کوئی دنیا میں آپ اتنی بڑی قوم کے میں سمجھتا ہوں لیگیٹی ہیں، ان کے وارث ہیں، تو اس قوم کو اب دوبارہ حیات نو کی ضرورت ہے. ان تصورات سے باہر آئیں خدا کے لیے. اللہ حافظ.